ننکانہ صاحب کے علاقے واربرٹن کے اندر ایک شخص کو پولیس اپنی گاڑی میں لے جا رہی تھی کہ کافی لوگوں کا ایک جتھا آیا اور انہوں نے آ کے اس شخص کو پولیس کی کسٹڈی سے چھڑایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ اس شخص کو گھسیٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، اور جب وہ شخص سنگسار کرنے کی وجہ سے، مارنے کی وجہ سے زندگی کی بازی ہارتا ہے، مر جاتا ہے، تو اسے لٹکا دیا جاتا ہے۔ اب کسی کی بھی وہاں جرت نہیں تھی کہ وہ اس لاش کے قریب جاتا یا اس لاش کو وہاں سے اتار سکتا، اس لیے کہ وہ پورا گاؤں اور اس پورے گاؤں کے جو لوگ تھے وہ متفقہ طور پہ اس چیز کو حق اور درست تسلیم کر رہے تھے، اپنے اس عمل کو وہ بالکل صحیح تصور کر رہے تھے۔ اب یہاں پر جب اس کی بے دردی کے ساتھ موت کو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کے مختلف تاثرات تھے۔ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے صرف یہ بات کر دینا چاہتا ہوں کہ زندگی کے اندر دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کی مذہبی عقیدت کو آپ لوگ چیلنج نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ انسانی غیرت کو کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی آپ مت چیلنج کریں، اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی سخت ترین فیصلے لوگوں نے لیے ہیں وہ یا تو غیرت کے نام پہ لیے ہیں یا مذہبی عقیدت کے نام پہ لیے ہیں، اس لیے کہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا، انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ننکانہ صاحب کے علاقے میں جس شخص کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، آخر وہ قتل کرنے والے انسان تھے۔ اگر کوئی ایک شخص ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک سیاہ دل شخص تھا، یہ عادی مجرم شخص تھا جس نے یہ کام کیا ہے۔ اب اس شخص کو قتل کرنے کے اندر کوئی ایک دو نہیں بلکہ پورا وہ گاؤں متفقہ طور پر اس شخص کو پہچانتا ہے اور پہچاننے کے بعد اسے قتل کر دیتا ہے، بے دردی کے ساتھ اسے مار دیتا ہے۔ اب اسے مارنے کی وجہ کیا تھی؟ اب وہ جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو یہ کہنے کے اندر بالکل حق بجانب ہوں گے کہ اس شخص نے ایسی حد کو کراس کر دیا تھا، ایسی ریڈ لائن کو کراس کر دیا تھا کہ جس کے بعد لازماً اس کا ریئیکشن یہی آنا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد وہ شخص جو ہے اپنی سابقہ بیوی کے اوپر جادو ٹونا کرنا چاہتا تھا یا کسی اور جو ہے وہ گندی سوچ کے اندر وہ مبتلا ہو چکا تھا۔ اس نے یہ کام کیا کہ قرآن حکیم کے صفحات جو ہے وہ لیے اور اپنی سابقہ بیوی کی جو تصاویر ہے وہ قرآن حکیم کے صفحات کے اوپر چسپاں کر کے گندی نالیوں کے اندر، گھروں کے اندر، محلوں کے اندر اس نے وہ پھینکنی شروع کر دی۔ اب یہاں جب لوگ گھروں کے باہر نکلتے، کھیتوں کے اندر جاتے، گلیوں کے اندر جاتے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ واربرٹن کا علاقہ ضلع ننکانہ صاحب کے اندر ہر طرف قرآن حکیم کے صفحات جو ہے وہ بکھرے پڑے ہیں، انسانی تصاویر ان کے اوپر لگی ہوئی ہے، چھریاں ان کے اوپر، اس کی چھریوں کی تصاویر اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ ایک بڑا پریشان کن قسم کا سوال تھا کہ آخر یہ کون ہے جو اس علاقے کے اندر اتنی زیادہ اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ ناظرین، جب لوگوں تک اس بات کی خبر پہنچتی ہے کہ قرآن حکیم کی بے حرمتی کرنے والا شخص گرفتار ہو چکا ہے، اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے، تو اب لوگوں نے اس بات کا انتظار بالکل بھی نہیں کیا کہ اسے پولیس لے کے چلی جائے، پھر اس پہ کیس بنے، پھر اسے FIR کے بعد یہ معاملہ عدالت کے اندر چلا جائے۔ لوگوں نے مذہبی عقیدت کے اندر، قرآن حکیم کی محبت کے اندر اس آدمی کے ساتھ یہ سلوک کیا اور اس آدمی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اب اس شخص کا کتنا بڑا گناہ تھا، اس شخص نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، یقیناً اگر اس جرم کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا اس کا جرم تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر کہیں بھی آپ کسی بھی مذہب کو آپ اس کی جو حدود و قیود ہے اس کو آپ کبھی بھی کراس نہ کریں۔ کسی بھی مذہب کے اندر جو چیز عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، وہ مذہب کوئی بھی ہو، کبھی بھی آپ اسے
برملا طور پہ اس طرح اسے آپ اپنی تنقید اور اپنی گھٹیا سوچ کا نشانہ نہ بنائیں، اس لیے کہ ہر مذہب کا ماننے والا وہ اپنے مذہب کا دفاع کرنا اپنے لیے باعث سے جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہے۔ اسی طرح انسانی غیرت کے اندر آ کر بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کسی کی غیرت کو چیلنج مت کریں، کسی کے مذہب کو چیلنج مت کریں، اس لیے کہ یہ آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔